السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 15 اور تختی نمبر 16۔ تختی نمبر 15 جو ہے وہ تشدید مع تشدید کی ہے، یعنی شد ہے اور شد کے بعد دوسری شد آئے تو یہاں دو شد جمع ہو جائے کسی لفظ میں، تو وہاں یہ عموماً ایک شد ہم سے رہ جاتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے بچہ کوئی ایک شد نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں دو شد آئے، دونوں ایک ساتھ آئے، ایک ہی لفظ میں آئے، تو دونوں کا صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے کہ دونوں کی ادائیگی درست ہو۔ جیسے یہاں پر لفظ ہے یزکا، اب دونوں کے اوپر شد ہے، زا کے بھی اور کاف کے بھی، تو دونوں کا صحیح طریقہ سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو آگے تختی ہے، تختی نمبر 16، اس تختی کے اندر حروف مدہ کے بعد شد ہے، تو اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک تو مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، اگر مد کو لمبا کرتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز رہ جاتی ہے، تو کرنا یہ ہے کہ شد کی ادائیگی بھی اور مد کی ادائیگی بھی صحیح کرنی ہے۔ مد کی ادائیگی میں ہم حروف کو خوب لمبا کریں اور شد کی ادائیگی میں ہم حرف کے اندر جماؤ اور ٹھہراؤ پیدا کریں۔ جیسے یہاں پہلا لفظ ہے ضالن، تو یہاں پر یہ جو لام کے اندر جماؤ اور ٹھہراؤ ہے، یہ شد کی وجہ سے ہے، اور ضاد کو جو ہم لمبا کر رہے ہیں یہ مد کی وجہ سے ہے۔ یہاں جو تختی نمبر 16 ہے کہ جہاں حروف مدہ کے بعد شد ہے، تو یہاں پر آ کر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں ہم ہجے کس طرح کریں۔ ہمارے یہاں مدارس میں ہجے کے مختلف طریقے رائج ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سب سے پہلے حروف پڑھتے ہیں، حروف پڑھنے کے بعد حرکات پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں لفظ ہے ضالن، تو ہم پڑھتے ہیں ضاد الف لام مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ایک طریقہ تو یہ رائج ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ اور ہے، وہ ہے کہ مد کو چھوڑ دیں، کیونکہ مد نہ حرکات ہے نہ حروف ہے، اور ہجے جو ہوتے ہیں وہ حرکات و حروف کے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کمزور بچوں کے لیے ہے۔ جیسے ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ لیکن یہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مد کی رعایت رکھتے ہوئے لمبا کرنا، اور دوسرا شد کی رعایت رکھتے ہوئے شد کے اندر جماؤ اور ٹھہراؤ پیدا کرنا، یہ چیز ضروری ہے۔ یہ چیز اگر آپ نے بچوں کو پڑھا دی تو سمجھو کہ آپ کا نورانی قاعدہ مکمل ہے۔ بچوں کو نورانی قاعدے کا آخری سبق آ گیا ہے۔ یہ آج کا ہمارا نورانی قاعدے کا آخری سبق ہجے کرنے کا طریقہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔